واقعہ کربلا کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب معجزات نبوی میں سے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک روایت صحیح بخاری میں آتا ہے کتاب المناقب میں، جو راوی ہیں مروان اور حضرت ابو ہریرہ۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں، مروان اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم سب مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صادق و مصدوق کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی بربادی، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نو عمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ تو یزید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کربلا کے واقعے میں ملوث نہیں تھا یا وہ کربلا کے واقعے میں انوالو نہیں تھا، تو مدینہ کے گورنر ولید کو اس نے کیوں ہٹایا؟ پھر امام علی مقام مکہ گئے، وہاں سے جب کربلا کا سفر شروع کیا تو نعمان بن بشیر جو ایکشن نہیں لے رہا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو اس نعمان بن بشیر کو ہٹا کے انتہائی سفاک اور ظالم شخص کو، ابن زیاد کو، کوفے کا گورنر بنا دیا۔ تو اب یہاں سے دیکھو نا کہ جو ایکشن نہیں لے رہا وہ عہدے سے معزول ہو جاتا ہے، اور جو ظالم و سفاک شخص ہے وہ عہدے پر آ جاتا ہے کہ یہ ان کے خلاف ایکشن لے گا۔ اور ابن زیاد نے ہی پھر دیکھا آپ نے کہ کربلا کا واقعہ کروایا، کسی طرح سے امام حسین کے ساتھ وہ راضی نہیں ہوا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، آپ کو واپس نہیں چھوڑا۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، میں کسی سرحد پر چلا جاؤں، وہاں جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کروں، وہاں نہیں چھوڑا۔ کہا کہ نہیں، کربلا کے میدان میں بیعت کرو۔ امام علی مقام پھر شیر خدا کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، اور میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، نواسہ رسول ہوں، غلاموں کی طرح قید ہونے سے اللہ کی راہ میں قربان ہونا بہتر ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، اور قیامت تک وہ ہزاروں فوجی، ہزاروں یزیدی سپاہی، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن امام علی مقام کو اور آپ کے آل و اصحاب میں سے ایک بندے کو بھی زنجیر ہتھ کڑی لگا کر کوفہ لے جانے میں ناکام رہے۔ ہاں، ان کے کٹے ہوئے سر ضرور لے گئے، پر اپنے پیروں پر چلتے ہوئے امام علی مقام ان کے ساتھ قید ہو کے نہیں گئے۔ یہ ہے ان کی شان، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے۔